اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خیریت سے ہوں، اللہ کا احسان ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے التجا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں اور اپنے اپنے امتحان میں استقامت سے رہیں۔ اور آج کا بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا ویڈیو ہے میرا۔ اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ سوالات بڑے سیریس انداز میں آ رہے ہیں اور بڑے لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، جو بڑے علماء ہیں، بڑے ٹکر کے لوگ جو اس وقت کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ جب ان کی طرف سے کوئی بات آتی ہے اور ان کی طرف سے یہ آرڈر بھی دیا جاتا ہے کہ اب آپ کا جواب جو ہے ہمارے لیے پرسنلی نہیں، بلکہ آپ آن لائن آپ جو ہے ویڈیو بنائیے اور بتائیے لوگوں کو، تو میں سب سے پہلے میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، جو بھی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، جو بھی کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، اور مجھے اس کا شعور اور اس کا ادراک، اس کا سینس بھی عطا کرے تاکہ میں اسے چھوڑ دوں۔ اور جو پرپزلی میرے سے ہو گیا ہے اس کے لیے بھی میں مغفرت چاہوں گا، اس کے لیے میں جو ہے پینالٹی بھی بھروں گا، صدقہ بھی دوں گا، کفارہ بھی ادا کروں گا۔ سبجیکٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے چینل کا نام جماعت انسانی کیوں رکھا۔ میں اس سے پہلے انٹروڈکشن دے چکا ہوں۔ میں نے جب دیکھا، اپنی شعور کی آنکھ کھولی، تو الحمدللہ ایک اچھے پڑھے لکھے گھر میں، جہاں پر سب پروفیسرز، ٹیچرز، لیکچررز تھے، میری نانی، میرے نانا، ساتھ ساتھ بڑے شاعر، افسانہ نگار، میری والدہ ایک بہت بہترین ٹیچر، ادھر میرے ددیال میں میرے والد صاحب بھی جو ہے فرٹیلائزر انجینئرنگ کیے ہوئے، اور میرے دادا بھی بڑے شاعر، میرے سارے چچا شاعر۔ الحمدللہ آنکھ اچھے گھر میں کھلی اور یہ شعور پیدا ہوا۔ انہوں نے سوئچ کو آن کیا، شعور والے سوئچ کو، ہر جگہ سے، ننیال سے، ددیال سے، والدین سے، والدہ سے۔ معاشرہ اچھا ملا، اچھے لوگوں میں بیٹھنے کا موقع ملا، برائیوں سے ہمیشہ بچتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے، وہ ایسا ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یضیع الاجر المحسنین، اللہ کسی محسن کا جو ہے اجر ضائع نہیں کرتا۔ محسن مطلب احسان کرنے والا، ہر کام کو حسن سے پیش کرنے والا، خوبصورتی سے کام کرنے والا، اسے محسن کہتے ہیں۔ میں نے اس لیے نام رکھا، نام تو کچھ نہ کچھ رکھنا ہی تھا۔ سنگر مجیب کے نام سے میرا جو ہے فیس بک اکاؤنٹ ہے، یہ بھی مجھے سنگر مجیب کے حساب سے رکھنا تھا، لیکن وہ نام دیکھتے ہی جو اندر کام چل رہا ہے اس وہ ایک دم اپوزٹ لگتا ہے لوگوں کو۔ پھر میں نے سوچا اوپن مائنڈس رکھوں گا، پھر چھوٹا مسلمان بھی بنایا، اور خیر الحدیث میرا ایک چینل ہے، خیر الحدیثی کتاب اللہ، جس میں میں صرف قرآن پیش کرتا ہوں۔ اوپن مائنڈس ایک چینل ہے میرا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جماعت انسانی، وہ بھی یہ چینل ہے۔ غرض یہ ہے کہ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاس سنت الجماعت موجود ہے، تو نام سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سنت کو فالو کرنے والے، سنت پہ کام کرنے والے، سنت کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ جب میں نے دیکھا اہل تشیع، تو پتہ چل گیا کہ یہ اہل بیت کے فالوورز ہیں۔ اہل بیت کی تعریف کرنا، اہل بیت کے فضائل بیان کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اہل سنت میں جو ہے اکابرین، علماء، اولیاء، بزرگان دین تک کے، ہندوستان میں آخر ہم کو دین کہاں سے ملا، بات وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور جو ہے گھر کے پاس بازو کی درگاہ کے متولی، پھر اس کے بعد وہ چندے وصول کرنے والا، پھر اس کے بعد وہ ہمارا نظامیہ کا عالم، بس یہاں ختم ہو جاتی ہے بات۔ ذرا سا ادھر جائیے تبلیغی جماعت میں، تو فلاں بزرگ، فلاں صحابی، تابعی، تبع تابعی، ائمہ، یہ یہاں تک جا کے گاڑی رک جاتی ہے۔ پھر ذرا آپ اہل حدیث کی طرف جائیے تو امام بخاری، امام مسلم، امام فلاں، مقلد، غیر مقلد، اور ایسا، اور رسول اللہ آخری تک، بس۔ اب ادھر چلے جائیے ایکسٹریم پہ، تو اہل قرآن، تو انہوں نے اپنی اپنی دکانیں لگا لی ہیں۔ اور دکانیں لگانے کی مین وجہ کیا تھی؟ عزت کمانا، دولت کمانا، لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے کے اوپر لوگ کام کرتے رہے، کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی بن گئی کہ مولانا مودودی نے سوچا کہ بھئی جماعت اسلامی بناؤں گا تو اسلامی ذہن رکھنے والے پورے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔
میں نے سوچا ذرا ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں. میں نے کوئی جماعت نہیں بنائی, ابھی تک کسی سے چندہ نہیں لیا, میں نے کوئی رجسٹریشن نہیں کرایا بلدیہ میں. میں نے صرف چینل کا نام رکھا جماعت انسانی. انسانیت کے اوپر سارے لوگ جمع ہونا. جیسا مولانا مودودی کی جماعت میں, جماعت اسلامی میں, چاہے آپ حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, ایون اہل تشیع ہے, اور آپ جو ہے اہل حدیث ہے, آپ اہل قرآن ہے, سب کے لیے ہمارے پاس, ہر فقہ کے آدمی کے لیے ہمارے پاس دروازے کھلے ہیں. میں سوچا یہ اسلامی اور غیر اسلامی کرنے کے بجائے انسانی اور غیر انسانی کر دیں گے تو کیسا اچھا رہے گا. تو میں جس چیز پہ کام کر رہا ہوں وہ یہی ہے. میرے سارے چینل, میرے سارے بیانات, آڈیو, ویڈیو, میری رائٹنگ, میرے پوسٹرز, سارے آپ کو اسی بات پہ بیسڈ ملیں گے کہ ہم انسان ہیں اور باقی کی مخلوق حیوان ہے. حیوان تو حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کوئی جانور جھوٹ نہیں بولتا, ہم جھوٹ بولتے ہیں. کوئی جانور, اب میں کیا لسٹ سناؤں, بڑی ہو جائے گی, جانے دیجیے, آپ کو بھی غور کرنے کا موقع ملے گا. انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ ایک حیوان کسی دوسرے حیوان کو مار کے پھاڑ دیتا ہے, جان لے لیتا ہے. انسان کا یہ کام نہیں ہے. ایک جانور, کسی میل جانور فیمیل کے پیچھے جا رہا ہے یا فیمیل میل کے پیچھے جا رہی ہے, تو انسان کا یہ کام نہیں ہے. ہم کو کچھ رشتے بتائے گئے ہیں. جیسا ایک کتا اپنی کسی کتیا کے پیچھے جا رہا تو اس کو پتہ نہیں ہے اس کی خلیری بہن ہے, مومیری بہن ہے, چچیری بہن ہے. یہاں تو خلیری, مومیری, چچیری, پھپھیری سے بھی شادی کر لے رہے. وہ اس کی ماں ہے, ہو سکتا سوتیلی ماں ہے, کیا ہے. بایولوجیکلی ریئیکشن نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہی فطرت ڈال دی کہ ایک فیمیل اگر پریگننٹ ہے تو میل جائے گا, اس کی شرمگاہ کو سونگھ کے پتہ لگ جائے گا اس کو کہ اس کے اندر پریگننسی ہے. وہ خود بھی کسی دوسرے میل کو قریب آنے نہیں دے گی. یہ ایٹ لیسٹ ہم سے تو بہتر ہے وہ لوگ. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آدم کی اولاد جو ناطق حیوانی بھی ہے, حیوان ناطق بھی, کچھ بھی بول لیجیے آپ, اس کو انسانیت کا علم سکھایا جائے. ان کے بچے ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں, ایسے ہی اٹھ کے چلنے لگ جاتے ہیں. ہمارے بچے کو باضابطہ نہلانا دھلانا پڑتا ہے, بات کرنا سکھانا پڑتا ہے, اس کی گندگی صاف کرنی پڑتی ہے, اس کو ایک عمر تک سہارا دینا پڑتا ہے, تب جا کے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. پھر وہ دنیا کو سہارا پہنچاتا ہے, کیونکہ ایک بڑا کام ہے اس کے ذمے. انسانیت کو بیسڈ بنا کے ایک بڑا کام ہے. آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیے, یورپین کنٹری میں, آپ جاتے ہی ایئرپورٹ پہ بولیے مجھے پولیٹیکل اسائلم چاہیے, میری کنٹری میں میری جان کو خطرہ ہے. 3 مہینے تک اس سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا پرابلم ہے. 3 مہینے جب مکمل ہو جائیں گے, ایک ڈاکٹر آئے گا, آ کے چیک کرے گا آپ کا برین, آپ کا ہارٹ, آپ کی صحت سب ٹھیک ہے. اس کے بعد کاؤنسلر آ کے پوچھے گا سر بتائیے آپ کو کون سا پرابلم ہے, کیا پرابلم ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جان کے لالے پڑ چکے ہیں. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کس فرقے سے ہے, کیا ہے, یہ ہے, وہ ہے, کچھ نہیں پوچھا جائے گا. آپ انسان ہیں, آپ انڈیا کے ہیں, نیپال کے ہیں, بنگلہ دیش کے ہیں, کہاں کے, اچھے ہیں, گندے ہیں, سکھ ہے, مسلمان ہے, ہندو ہے, کافر ہے. ان کی نظر میں مسلمان سب سے بڑے دشمن ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے. اس کے باوجود بھی اگر آپ مسلمان ہیں تو پہلے یہ دیکھے گا وہ کہ آپ انسان ہیں یا نہیں ہیں. بحیثیت انسان آپ کو وظیفہ بھی شروع ہو جائے گا. ابھی ایک صاحب مجھے مشورہ دیے, آپ کچھ بھی کر کے کینیڈا پہنچ جائیے, آپ کو $750 پہلے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو رہنا فری, کھانا فری, آپ کی دوائیاں فری, میڈیکل فری, انشورنس فری. اس کے بعد آپ کو 1 ہفتے کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کچھ کام کرنے کے قابل ہیں تو جائیے کام کیجئے, ورک پرمٹ ہم دے رہے ہیں آپ کو. یہ انسانیت ہے. اور یہاں ہم رہتے ہیں, سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ چھین لیتے, آپ کو خروجیہ بنانا پڑتا. انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں صبح سے شام تک, مہینوں سے سیلری نہیں ہے لوگوں کی, دھوکہ دیا جاتا ہے. دنیا بھر کے ایسی غلطیاں ہیں, ایسے فراڈ ہے. ہندوستان تو ماشاءاللہ ہندوستان ہے, پاکستان کا تو پوچھو مت آپ, ٹاپسٹ لیول کے اوپر ہے. جرم, بے حیائی, شرک, کفر, نفاق, الحاد, ایسی کون سی بیماری ہے جسمانی ہو یا روحانی ہو یا نفسانی ہو جو کہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گی. اللہ ماشاءاللہ بھی بولنے کی اب جرت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے جو شارٹ کٹ میں بتانے کی کوشش کی ہے
وہ یہی ہے کہ میں تمام انسانوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. انسانیت کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو ہم جنگ کریں گے.